يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أو تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم یرید چاہتا ہے اللہ لیبین تاکہ بیان کر دے لکم تمہارے لیے ویہدیکم اور تمہیں ہدایت دے سننا طریقے الذین وہ جو کہ من قبلکم تم سے پہلے ویتوب اور توجہ کرے علیکم تم پر واللہ اور اللہ علیم جاننے والا حکیم حکمت والا اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلائے تم کو پہلوں کی راہ اور معاف کرے تم کو اللہ اور اللہ جاننے والا حکمت والا یعنی اللہ تعالیٰ کو ان احکام کے ارشاد سے مطلوب یہی ہے کہ تم کو حلال و حرام کا حال معلوم ہو جائے اور تم کو پہلے انبیاء کا راستہ نصیب ہو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ اور مغفرت کرے تو تمہاری اور اللہ کو تمہارے مصالح اور تمام حالات کا پورا علم ہے اور اس کے ہر حکم اور ہر تدبیر میں حکمت ہے تو اب اگر اس کے حکم کی اطاعت نہ کرو گے تو ہدایت سے بھی محروم اور پہلوں کے بھی مخالف اور اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہو گے فائدہ پہلے سے زنا اور لواطت کی حرمت اور ان سے توبہ کرنا عورتوں کے متعلق بعض احکام اور جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا ذکر اور نکاح کے متعلق مہر وغیرہ کی شرائط کا تذکرہ اور بدکاری سے ممانعت اور اس پر سزا کا ذکر تھا چند وجوہ لوگوں کو ان حکموں کی اطاعت دشوار تھی اس لیے اس آیت میں اور آئندہ کی 2 آیتوں میں ان احکام کی پابندی کو خوب مؤکد اور مستحکم کر کے مخالفت سے روک دیا واللہ عالم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما واللہ اور اللہ یرید چاہتا ہے ان کہ یتوب و توجہ کرے علیکم تم پر یرید چاہتے ہیں الذین یتبعون جو لوگ پیروی کرتے ہیں شہوات خواہشات ان کے تمیلو پھر جاؤ میلن پھر جانا عظیماً بہت زیادہ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہوئے اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے کہ تم پھر جاؤ راستے بہت دور یعنی یہ مختلف قیدیں جو پہلے گزری اس سے مطلوب تم پر رحمت فرمانا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان قیدوں کی نسبت حکم فرمایا اور جو لوگ اپنی شہوتوں پر فریفتہ ہیں وہ البتہ یہی چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے دور جا پڑو یعنی انہی کی طرح تم بھی اپنی شہوات کا اتباع کرو گمراہ ہو جاؤ تو اب جو کچھ کرو سمجھ کر کرو یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا یرید چاہتا ہے اللہ ان کے یخفف ہلکا کر دے عنکم تم سے وخلق اور پیدا کیا گیا انسان ضعیفا کمزور اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان بنا ہے کمزور یعنی انسان کو اللہ نے ضعیف بنایا ہے اس کو خوب معلوم ہے کہ یہ اپنی شہوت و مرغوبات سے کہاں تک صبر کر سکتا ہے تو اس لیے ہر حکم میں تخفیف کا بھی لحاظ فرمایا گیا یہ نہیں ہوا کہ انسان کے حق میں جو مفید دیکھا وہ اس کے ذمہ لگا دیا سہل ہو یا دشوار مثلاً عورتوں اور شہوت سے صبر کرنا آدمی کو بہت دشوار تھا اس لیے اسی کی
خواہش پورا کرنے کے لیے طریقہ جائز اللہ نے بتلا دیا کہ اسے اپنا مطلب حاصل کر سکے، یہ نہیں کہ قضائے شہوت سے بالکل روک دیا گیا ہو۔ حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شریعت میں تنگی نہیں فرمائی کہ کوئی حلال کو چھوڑے اور حرام کی طرف دوڑے۔ خلاصہ ان آیتوں کا یہ نکلے کہ نفس کو شہوات سے بچانا اور ان تمام قیدوں کا پابند ہونا جو عورتوں کے بارے میں مذکور ہوئی ہرگز دشوار امر نہیں، اور ان کی پابندی نہایت ضروری اور سراسر مفید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے مومن، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق، الا مگر، ان تکون یہ کہ ہو، تجارت کوئی تجارت، عن تراض آپس کی خوشی سے، منکم تم سے، لا تقتلوا اور نہ قتل کرو، انفسکم اپنے نفس، ایک دوسرے، ان بے شک اللہ کان ہے، بکم تم پر، رحیمہ بہت مہربان۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے، اور نہ خون کرو آپس میں، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو کسی کا مال ناحق کھا لینا، مثلا جھوٹ بول کر یا دغا بازی سے یا چوری سے، ہرگز درست نہیں۔ ہاں اگر سوداگری یعنی بے و شراء کرو تم باہمی رضامندی سے تو اس میں کچھ حرج نہیں، اس مال کو کھا لو، جس کا خلاصہ یہی نکلا کہ جائز طریقہ سے لینے کی ممانعت نہیں۔ جو مال کو ترک کرنا تم پر دشوار ہو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے کہ بلا وجہ کسی کے مال یا جان میں تصرف کرنے کو منع فرما دیا اور تم پر ایسے احکام بھیجے جن میں سراسر تمہارے لیے بہبودی اور خیریت ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ومن، اور جو یفعل کرے گا، ذلک یہ، عدوانا سرکشی، زرد و ظلمن اور ظلم سے، فسوف پس قریب، نصلیہ اس کو ڈالیں گے، نارن آگ، وکانا اور ہے، ذالک یہ، علی پر اللہ یسیرن آسان، اور جو کوئی یہ کام کرے تعدی اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ یعنی اور جو کوئی ظلم و زیادتی سے باز نہ آئے بلکہ ناحق اوروں کا مال کھائے یا ظلم کسی کو قتل کر ڈالے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کو آگ میں ڈال دینا خدا تعالیٰ کو دشوار نہیں بالکل سہل اور آسان ہے۔ تو اب کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، دوزخ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، اس کو عدل انصاف سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان اگر تجتنبوا تم بچتے رہو، کبائر بڑے گناہ، ما تنہون جو منع کیے گئے، عنہ اس سے، نکفر ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے چھوٹے گناہ، وتدخلکم اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلا مقام کریم عزت۔ اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہ میں بڑی ہیں تو ہم معاف کریں گے تم سے چھوٹے گناہ تمہارے، اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں۔ پہلی آیت میں مذکور تھا کہ جو کوئی کسی کے مال یا جان کو نقصان پہنچائے گا تو اس کی سزا جہنم میں، جس سے معلوم ہو گیا تھا کہ حق تعالیٰ کی نافرمانی بندہ کے لیے موجب عذاب ہے۔ اب اس آیت میں گناہوں سے بچنے کی ترغیب اور گناہوں سے اجتناب کرنے پر وعدہ مغفرت اور جنت کی توقع اور تمنا لائی جاتی ہے، تاکہ اس کو معلوم کر کے ہر ایک آدمی گناہوں سے اعتراض کرنے میں کوشش کرے، اور معلوم ہو جائے کہ جو کبیرہ گناہ مثلا کسی کا مال غصب یا سرقہ کرنے یا کسی کو ظلم قتل کرنے سے بچ گیا، جن کا ذکر ابھی گزرا، تو اس کے وہ تمام صغیرہ گناہ بخشے جائیں گے جن کا مرتکب بغرض تحصیل و تکمیل سرقہ اور قتل ہوا تھا۔ اس آیت میں چند باتیں بہت طلب ہے، مگر اصل سب کی یہی ہے کہ آیت کا اصلی اور عمدہ مطلب معلوم ہو جائے، جس سے تمام امور کا جان لینا سہل ہو جائے۔ بہت متضلع اور ان کی موافقین نے سرسری طور پر اس آیت کا یہ مضمون سمجھ لیا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، یعنی کبیرہ گناہ ایک بھی نہ کرو گے، تو پھر محض صغیرہ کو گو کتنے ہی ہوں ضرور معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر صغائر کے ساتھ کبیرہ کئی متفق ایک یا دو بھی شامل ہو گئے تو اب معافی ممکن نہیں بلکہ سب کی سزا ضروری ہوگی۔ اور اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو معافی اور مواخذہ کا اختیار و دستور محقق ہے، اور اول صورت میں معافی کا لازم ہونا اور دوسری صورت میں مواخذہ کو واجب سمجھنا متضلع کی غلط فہمی اور کم فہمی۔ اور اس آیت کے ظاہری الفاظ اور سرسری مضمون سے جو متضلع مذہب راجع نظر آتا ہے، اس کا جواب کسی نے تو یہ دیا کہ انتفاع شرط سے انتفاع مشروط کوئی ضروری امر ہرگز نہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ لفظ کبائر سے جو آیت میں مذکور ہے اکبر الکبائر یعنی خاص شرک مراد لے لیا، اور لفظ کبائر کی جمع لانے کی وجہ تعداد انواع شرک کو قرار دیا، اور اسی کے ذیل میں چند اور باتیں بھی ذیل بحث آ گئی، مگر ہم ان سب امور کو نظر انداز کر کے صرف اس آیت کے محقق اور عمدہ معنی ایسے بیان کر کیے دیتے ہیں جو نصوص اور عقل کے مطابق اور قواعد و ارشاد محققین کے موافق ہوں، بشرط فہم و انصاف معنی مذکور کے بعد تمام ضمنی باتیں خود بخود حل ہو جائیں، اور خلاف معتزلہ خود بخود مزمحل ہو کر معتزلہ کے عدم تدبر و کم فہمی پر حجت قوی بن جائے، اور اہل حق کو اس کا ابطال و تردید کی طرف توجہ فرمانے کی حاجت ہی نہ رہے۔ سو غور سے سنیے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ ارشاد ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم جو کہ یہاں مذکور ہے، اور ارشاد الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم
سورۃ نمبر 53 سورۃ النجم آیت نمبر 32 میں موجود ہے۔ ان ہر دو اشعار کا مدعی ایک ہے، صرف لفظوں میں تھوڑا سا فرق ہے، تو اب جو مطلب ایک آیت کا ہوگا وہی دوسری آیت کا لیا جائے گا۔ سورۃ النجم کی آیت کی نسبت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد بخاری وغیرہ کتب حدیث میں صاف موجود ہے۔ ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزني العين النظر، وزن اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذب، انتہا بشرط فہم۔ اس حدیث دو آیت سب کا کہ واقعی اور تحقیقی مطلب کا پورا سراغ لگ گیا، اور حضرت ابن عباس حبر الامت اور لسان القرآن قرآن کے فرمانے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لمم اور علی حاضر القیاس سیئات کے معنی اس سے بہتر نہیں ملے، تو اب اس مطلب کے مقابلے میں کوئی دوسری تقریب مضمون آیت کے متعلق کیوں کر قابل ترجیح اور لائق پسند ہو سکتی ہے۔ بالخصوص مطلق کی عرضہ گوئی کہ ایسے قابل التفات اور لائق جواب سمجھی جا سکتی ہے، اور واقعی حدیث مذکورہ کا مطلب اور حضرت ابن عباس نے جو اس سے بات نکالی ایسی عجیب اور قابل قبول تحقیق ہے کہ جس سے مضمون ہر دو آیت خوب محقق ہو گیا، اور مطلق حرفات کی گنجائش اور اہل حق کو اس کی تردید کی ضرورت بھی نہ رہی، ذیلی اور ضمنی اقوال و اختلافات بھی بہت خوبی سے طے ہو گئے، چنانچہ اہل فہم ادنیٰ تعامل سے سمجھ سکتے ہیں۔ بغیر توضیح ہم بھی حدیث مذکور کا خلاصہ عرض کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت سورۃ النجم میں جو لفظ لمم فرمایا گیا ہے، جس کی معنی کے معانی کا وعدہ کیا ہے، معافی کا وعدہ کیا ہے، اس کی تعین اور تحقیق کے متعلق حدیث ابو ہریرہ سے بہتر ہم کو کوئی چیز معلوم نہیں ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ نے ابن آدم کے ذمہ پر جو زنا کا حصہ مقرر فرما دیا ہے وہ ضرور اس کو مل کر رہے گا۔ فعل زنا میں آنکھ کا حصہ تو دیکھنا ہے، اور زبان کا حصہ یہ ہے کہ اس سے وہ باتیں کی جائیں جو فعل زنا کے لیے مقدمات اور اسباب ہوں، اور نفس کا حصہ یہ ہے کہ زنا کی تمنا اور اس کی خواہش کرے، لیکن فعل زنا کا تعلق تحقق اور اس کا بطلان دراصل فرج یعنی شرمگاہ پر موقوف ہے، یعنی اگر فاحش سے زنا کا صدور ہو گیا تو آنکھ زبان دل سب کا زانی ہونا محقق ہو گیا، اور اگر باوجود تحصیل جملہ اسباب و ذرائع صرف فعل فرج کا تحقق نہ ہوا بلکہ زنا سے توبہ و اجتناب نصیب ہو گیا، تو اب تمام مسائل زنا جو کہ فی نفسی میں باعث فقط زنا کی طبیعت کے باعث گناہ قرار دیے گئے تھے، وہ سب کے سب لائق مغفرت ہو گئے، یعنی ان کا زنا ہونا باطل ہو گیا، اور گویا ان کا قلب ماہیت ہو کر بجائے زنا عبادت بن گئی، کیونکہ فی نفسی تو وہ افعال نہ معصیت تھے نہ عبادت بلکہ مباح تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ زنا کے لیے وسیلہ بنتے تھے معصیت میں داخل ہو گئے تھے۔ جب زنا کے لیے وسیلہ نہ رہے بلکہ زنا ہی بوجہ اجتناب معدوم ہو چکا تھا، اب ان وسائل کا زنا ہی بوجہ زنا کے ذیل میں شمار ہونا اور ان کو معصیت قرار دینا انصاف کی سری مخالف ہے۔ مثلا ایک شخص مسجد میں پہنچا چوری کے خیال سے، مگر وہاں جا کر عین موقع پر تنبہ پیش آئے اور چوری سے توبہ کی اور رات بھر اللہ کے واسطے نماز پڑھتا رہا، تو ظاہر ہے کہ جو رفتار صدقہ کے ذریعے نظر آتا تھا وہ اب توبہ اور نماز کا ذریعہ ہو گیا۔ تو اس حدیث ابو ہریرہ کو سن کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ لمم وہ باتیں ہیں جو دراصل گناہ نہیں مگر گناہ کا سبب ہو کر گناہ بن جاتی ہیں، تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ بڑے گناہ اور کھلے گناہ سے تو بچتے ہیں، ہاں صدور لمم کی تو آیت ہی مگر بڑے اور اصلی گناہ کے صدور سے پہلے ہی وہ اپنے قصور سے تائب و مجتنب ہو جاتے ہیں۔ تو اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے حدیث ابو ہریرہ سے آیت سورۃ النجم کا مطلب سمجھ لیا، ہم کو چاہیے کہ وہی معنی حسب ارشاد ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم آیت سورۃ النساء کے بے سمجھ لیں، جس کے بعد الحمدللہ ہم کو اس کی ضرورت ہوگی کہ اس آیت کی توضیح میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی مختلف تفسیریں نقل کریں، اور نہ متضلہ کے استدلال کے جواب کا فکر ہوگا، تکفیر سیئات کی وجہ اور دخول جنت کا سبب بھی بسہولت مطابق قواعد معلوم ہو جائے گا، اور اجتناب کے معنی بھی ظاہر ہو جائیں گے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں انشاءاللہ بشرط تدبر طے ہو جائیں گی۔ خلاصہ دو آیت مذکورہ کا حسب ارشاد حدیث و بیان ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ ہوا کہ جو لوگ ان کا گناہوں سے رکیں گے اور ان کا ارتکاب سے اپنے نفس کو ہٹاتے رہیں گے، جو گناہوں کے سلسلے میں مقصود اور بڑے سمجھے جاتے ہیں، تو اس اجتناب اور رک جانے کی وجہ سے ان کے وہ بڑے کام جو انہوں نے کسی بڑے گناہ کے حصول کی تمام میں کیے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ اور حسب ارشاد وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ آیت نمبر 40 فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ آیت نمبر 41 النازعات 40 وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یہ مطلب نہیں کہ سلسلہ زنا کی صغائر کسی دوسرے سلسلے کے بڑے گناہ مثلاً شراب خوری نہ کرنے سے فرد گزاشت ہو جائیں گے، یا شراب خواری کی وجہ سے ان کا مواخذہ لازم اور واجب ہو جائے گا، واللہ عالم۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔
ولا اور نہ تتمنوا آرزو کرو ما فضل اللہ جو بڑائی دی اللہ بھی اس سے بعضکم تم میں سے بعض علی پر بعض للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ مما اس سے جو کہ اکتسبوا انہوں نے کمایا، اعمال النساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ مما اس سے جو اکتسبنا انہوں نے کمایا ان کے عمل، واسألوا اور سوال کرو مانگو اللہ من فضل اس کے فضل سے، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے بکل ہر شے اس چیز علیم جاننے والا۔ اور عوض مت کرو جس چیز میں بڑائی دی اللہ نے ایک کو ایک پر، مردوں کو حصے ہے اپنی کمائی سے، عورتوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ یعنی حق تعالیٰ جو کسی کو کسی پر کسی امر میں شرافت و فضیلت اور اختصاص و امتیاز عنایت فرمائے تو اس کے حفظ اور حرص مت کرو، کیونکہ یہ بھی گویا ایسا ہی ہے کہ کسی کے خاص مال اور جان میں بلا وجہ دست اندازی کی جائے جس کی حرمت ابھی گزر چکی، اور نیز اس سے باہم تخاصر و تباغض پیدا ہوتا ہے اور حکمت الہی کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔ بعض عورتوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا سبب ہے کہ ہر جگہ حق تعالیٰ مردوں کو عطا فرماتا ہے اور ان کو حکم کرتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا اور میراث میں مرد کو دوہرا حصہ دیا جاتا ہے؟ اور اسے اس آیت میں ان سب کا جواب ہو گیا یعنی مردوں عورتوں کے لیے حصہ مقرر ہے جیسا کچھ وہ کام کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ پورا ملتا ہے، اس میں ہرگز کمی نہیں کی جاتی جو کسی کو شکایت کا موقع ملے۔ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ وہ اپنی حکمت اور رحمت کے مطابق کسی کو خاص بڑائی اور فضیلت عنایت کرے، اس کی خیر اور شکایت کرنی بیجا حوث ہے۔ البتہ اپنے عمل کے معاوضے سے اور زیادہ ثواب و انعام مانگو تو بہتر اور مناسب ہے، اس میں کچھ خرابی نہیں۔ تو اب وہ جو فضل کا طالب ہو اس کو لازم ہے کہ عمل کے ذریعے سے طلب کرے، حسد و تمنا سے فضل کا طالب نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا پورا علم ہے، ہر ایک کے درجے اور اس کے استحقاق کو خوب جانتا ہے اور ہر ایک کے مناسب شان اس سے معاملہ کرتا ہے۔ تو اب جس کو فضیلت عطا کرتا ہے سراسر علم اور حکمت کے مطابق کو ہے، کوئی اپنی لا علمی کی وجہ سے کیوں اس میں خلجان کرے؟ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کیا موالی وارث مما اس سے جو ترکہ چھوڑ مارے الوالدان والدین والاقربون اور قرابت دار والذین اور جو کہ عقدت بن چکا ایمانکم تمہارا عہد فآتوہم تو ان کو دے دو نصیبہم ان کا حصہ ان بے شک اللہ کان ہے علیٰ اوپر کل شعین ہر چیز شہیدن گواہ مطلع۔ اور کسی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے وارث اس مال کے چھوڑ مارے ماں باپ اور قرابت والے جن سے معاہدہ ہوا تمہارا ان کو دے دو ان کا حصہ، بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز، یعنی مرد ہو یا عورت ہر ایک کے لیے تم سے اسے مسلمان ہاں اے مسلمانوں ہم نے وارث مقرر کر دیے اس مال کے جس کو چھوڑ مارے والدین اور قرابت والے، کسی کو اس سے محروم نہیں رکھا، اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ان کو ان کا حصہ ضرور پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ کو تمام امور کا علم ہے کہ وارثوں کا کیا حصہ ہونا چاہیے اور جن سے معاہدہ ہوا ہے ان کو کیا ملنا چاہیے، اور ہمارے ان احکام کو کون بجا لاتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ فائدہ اکثر لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکیلے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کا سب تمام اقربا کافر چلے جاتے تھے، تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں کو آپس میں بھائی قرار کر دیا تھا، وہی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے۔ جب ان کے اقربا بھی مسلمان ہو گئے تب یہ آیت اتری کہ میراث تو اقربا اور رشتہ داروں ہی کا حق ہے، اب رہ گئے وہ منہ بھائی بولے بھائی تو ان کے لیے میراث نہیں۔ ہاں زندگی میں ان کے ساتھ سلوک ہے اور مرتے وقت کچھ وصیت کر دے تو مناسب ہے، مگر میراث میں کوئی حصہ نہیں۔